اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کی 30ویں پارے میں 102 کی صورت شریفہ سورۃ النصر، جس کا ترجمہ ہماری اور آپ کی زبان میں کچھ اس طرح ہوگا: شروع اللہ کے نام سے جو سب سے زیادہ مہربان اور سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ جب آ جائے مدد اللہ کی طرف سے اور فتح، اور آپ دیکھیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں، گروہ در گروہ، فوج در فوج۔ پھر تسبیح بیان کیجیے حمد کے ساتھ اپنے رب کی، اور اسی سے مغفرت طلب کیجیے، بے شک وہی توبہ کا قبول فرمانے والا ہے۔ اس صورت شریفہ کا نمبر مصحف مبارک میں 110 ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 114 ہے، یعنی قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سب سے آخر میں جو صورت شریفہ قلب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی گئی وہ یہی صورت شریفہ ہے۔ اب چونکہ نزول کے تکمیل کا مضمون ہے، اس لیے جی چاہتا ہے کہ تھوڑا سا نزول قرآن پر ہم ایک نظر ڈال لیں۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہوگا کہ اس نے اس دور میں، جبکہ امت مسلمہ نے اس عظیم المرتبت کلام کو، جو اللہ کا کلام ہے، جو بنیاد ہے دین اسلام کی، جو وسیلہ ہے انسانیت کو اللہ تک پہنچانے کا، جو جنت میں رفع درجات کا ذریعہ بنے گا، جو اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، جو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، ساری کامیابیاں، ساری کامرانیاں وہ اسی اللہ کے کلام کے ساتھ عبارت ہیں، اور جہاں سے اس کلام کو کوئی ہٹانے کی کوشش کرے تو عمل تو بہرحال باقی رہے گا جیسا بھی رہے گا، لیکن پھر اس میں نہ للہیت باقی ہوگی، نہ اللہ کی رضا ہوگی، نہ اللہ کی خوشنودی ہوگی، اور نہ ہی اللہ کی بارگاہ میں وہ قابل اجر ہوگا۔ اس لیے اللہ عز و جل نے جو اپنے فضل و کرم سے ہم گنہگاروں کو اپنے کلام سے جو مناسبت عطا فرمائی ہے، اور اللہ کرے کہ اللہ کے کلام سے ہمارا یہ تعلق ہمارے آخری سانس تک اللہ باقی رکھے۔ کچھ نہیں ہو سکتا، بس وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی آگے کے الفاظ میں اس کی تشریح آپ کو خادم عرض کرے گا۔
نزول قرآن کے تعلق سے یہ بات تو مسلم ہے اور پوری امت بلا کسی طرح کی قیل و قال کے اس پر متفق ہے کہ سب سے پہلی آیات جو آپ کے قلب انور پر غار حرا میں رب تعالیٰ نے نازل فرمائی وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں، لیکن یاد رہے کہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں اور اس کے بعد سورہ علق کا جو حصہ بقیہ حصہ ہے وہ بعد کی نشستوں میں نازل ہوا، اور پھر اس نزول وحی کے بعد جو سب سے پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی، بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے اور سبھی محدثین نے اس کو کہ کیا کیفیت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حرا میں تشریف لے جاتے تھے، اس کی اصل وجہ جو مورخین بیان فرماتے ہیں وہ پورا سماجی ماحول مکے کا جو اللہ کی مسلسل نافرمانیوں کا جو ماحول بنا ہوا تھا وہ آپ کے لیے ناقابل برداشت تھا، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسی سے اوب کر، اسی سے کنارہ کشی کے لیے میری نگاہوں کے سامنے اللہ کی نافرمانیاں نہ ہو، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، یہی سارے جذبات تھے جو آپ کو حرا میں لے جاتے ہیں، اور پھر آپ وہاں کئی دن تک قیام فرماتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ جیسا بعض مستشرقین، یہ مستشرق کون ہوتا ہے؟ یہ وہ گروہ ہے دشمنان اسلام کا جو مسلمانوں کے لٹریچر کا اتنی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرتا ہے، اور اس مطالعے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ خدا نخواستہ راہ ہدایت کی تلاش نہیں ہوتی، بلکہ کہاں اس میں عیب نکالا جا سکے۔ یہ ایک پوری لابی ہے جو سینکڑوں سال سے کام کر رہی ہے اور اس کو مستشرقین کہا جاتا ہے۔ اس وقت موقع نہیں ہے نہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا کہ ہمارے اس ملک کے ایک بڑے عالم وہ انگلینڈ میں تعلیم کے لیے گئے ہوئے تھے، رمضان آیا اور رمضان میں ان کو لگا کہ بھئی رمضان میں کہاں گزاروں، یہاں کا تو ماحول ایسا ہے نہیں کہ رمضان ہو، تراویح ہو، سحری ہو، افطار ہو، ایسا کوئی مسلمان وہی چاہتا ہے نا۔ ان کا ایک جو دوست تھا انگریز، اس نے کہا میں تمہیں ایک ایسی آبادی میں پہنچا دیتا ہوں جو بالکل مسلمانوں کی آبادی ہے، وہ ماحول ملے گا جو تم چاہتے ہو۔ بڑے خوش ہو گئے اور پھر رمضان انہوں نے وہاں گزارا، اور ان لوگوں کے درمیان رہ کے ان کے دل میں یہ تمنا ہوئی کہ کاش ایسے علماء، ایسے اتقیاء اور ایسے محققین میرے ملک میں پیدا ہوتے۔ اور جب رمضان گزارنے کے بعد وہ اپنے کالج میں واپس آئے تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بعض غیر مسلموں کا بھی ہم پر غیر معمولی اعتماد ہو جاتا ہے۔ ان کے اس دوست نے ایک راز کو فاش کر دیا، کہنے لگے مولانا آپ جہاں رہ کر آئے ہیں جس آبادی میں، آپ نے اس کو پوری مسلم آبادی سمجھا، لیکن وہاں ایک بھی مسلمان نہیں ہے، وہ سب کے سب ہمارے لوگ ہیں جو مسلمانوں کا روپ دھار کے وہاں پر زندگی گزار رہے ہیں، یہ پوری ہماری آبادی مستشرقین کی ہے۔ آپ کو ایک مہینہ رہنے کے بعد بھی ایک لمحے کے لیے شک نہیں ہوا کہ آپ غیر مسلموں کو مسلمان سمجھ رہے ہیں۔ آپ سمجھے، یہ مستشرقین ہیں۔ ان میں سے بعضوں کا یہ کہنا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے انتظار میں حرا میں جاتے تھے۔ انتہائی جھوٹ، کذاب کو یہ کہنے والا۔ جب جبریل تشریف لائے تو جبریل کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کیفیت نازل ہوئی، کیفیت طاری ہوئی، اور وہ کیفیت اتنی دیر تک قائم رہی کہ نزول وحی کے بعد جبریل چلے بھی گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مکان حرم محترم کے بالکل بازو میں۔ جن لوگوں نے حج اور عمرہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ حرا سے آپ کے مکان کا کتنا فاصلہ ہے۔
وہ پورا فاصلہ آپ نے پیدل طے فرمایا، اور گھر میں جب تشریف لائے تو اس وقت بھی بدن پر کپ کپی تھی اور بدن جو تھا وہ کانپ رہا تھا، ایسی کیفیت تھی۔ تو یہ پہلی وحی ہے۔ اور اس کے بعد اس نزول وحی کے بعد فترت وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ فترت وحی اس وقفے کو کہتے ہیں کہ جس وقفے میں وحی کا سلسلہ بند ہوتا ہے، طویل مدت ہے اس کو، بعض نے کچھ مہینے، اس سے ہم کو بحث ہے، بس ایک طویل مدت ہے وحی نازل نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد وہی فرشتہ پھر مدینے کے بازار سے آپ گزر رہے تھے کہ اسی فرشتے کی آواز آئی، یا محمد۔ آپ نے اوپر دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، کہیں کوئی آواز، کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ آپ نے سمجھا شاید، پھر چند قدم چلے، پھر وہی آواز آئی، یا محمد۔ پھر آپ نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ تیسری مرتبہ آواز آئی۔ اب جب آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو کہا وہی فرشتہ جو ہے قوی الجثہ اور ایک بہت زبردست کیفیت کے ساتھ وہ کھڑا ہوا، بیٹھا ہوا ہے۔ ان کو دیکھ کر جبریل کو ان کی اس شکل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اور پھر وہ جو سورہ نجم کی آیت ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، وہ یہی کی کیفیت ہے کہ جبریل قریب آئے اور قریب آئے، گویا 2 کمانے یا اس سے بھی کچھ کم، اتنا فاصلہ ہے۔ تو جبریل اپنی اصلی شکل میں، آدمی کی شکل میں آ گئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، اور اس وقت سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی۔ یہ یاد رہے، پہلی وحی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں، دوسری وحی فترت وحی کے بعد سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں، اور اس کے بعد پھر وحی کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس سلسلہ وحی میں جو مکمل صورت جو سب سے پہلے آپ پر نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، سورۃ الفاتحہ جو مکمل، اس لیے کہ اس کے پہلے آیتیں نازل ہوئی ہیں، پوری سورت نازل نہیں ہوئی، لیکن سورۃ الفاتحہ پوری کی پوری ایک ساتھ نازل ہوئی۔ یہ گویا سلسلہ وحی کے شروع میں سب سے پہلے مکمل صورت نازل ہونے والی سورہ فاتحہ ہے۔ یہاں تک اس کو یاد رکھیے۔ اب اس کے بعد آئیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے، اور اس روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے موقع پر سب سے پہلے سورہ نصر نازل ہوئی، یہی سورۃ شریفہ، اذا جاء نصر اللہ، اور اس کے بعد سب سے پہلے یعنی حج وداع کا موقع ہے، آپ تشریف رکھتے ہیں منی، عرفات وغیرہ، تو سب سے پہلے آپ پر یہ سورۃ شریفہ نازل ہوئی، پوری سورت۔ تو سب سے پہلی سورت جو مکمل نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ، اور سب سے آخری سورت جو مکمل نازل ہوئی وہ سورۃ النصر۔ اور اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق اس سورۃ شریفہ کے بعد آیت شریفہ نازل ہوئی المائدہ کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس سورت کے بعد نازل ہوئی۔ اور پھر حضرت ابن عمر کا قول ہے کہ ان کے نزول کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف 80 دن تک اس دنیا میں تشریف رکھتے تھے۔ ان صورتوں کے، ان صورت اور آیت کے نازل ہونے کے بعد 80 دن صرف آپ کا قیام اس دنیا میں رہا۔ پھر وہ فرماتے ہیں اس کے بعد ان آیتوں کے نزول سے فاصلہ 80 دن کا، اور اس کے بعد آیات کلالہ نازل ہوئیں۔
آیت کلالہ نازل ہوئی، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یہ آپ سے حکم پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے اللہ حکم بیان فرماتا ہے کلالہ کے بارے میں۔ کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ آیت جو ابھی میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ ہے سورہ نساء کی سب سے آخری آیت، جہاں کلالہ کا حکم۔ کلالہ اس کو کہتے ہیں ایک شخص جب مرتا ہے تو اس کی میراث کس میں تقسیم کی جائے گی، اس کو سورہ نساء میں واضح فرما دیا، ماں جس کے ان میں سے کوئی وارث نہ ہو تو اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ تو وہ کلالہ ہے تو مطلب اس کا کوئی پانا ایسا نہیں، پھر اس کی بھی میراث کس کو جائے گی وہ اللہ نے بیان فرمایا، اس کو آیت کلالہ کہتے ہیں۔ سورۃ النساء کی سب سے آخری آیت، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت کلالہ کے نزول کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف 50 دن تک اس دنیا میں قیام پذیر تھے، 50 دن تک۔ پھر اس کے بعد سورہ توبہ کی سب سے آخری آیت، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ آیت شریفہ نازل ہوئی اور اس کے نزول کے بعد صرف 35 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں قیام پذیر رہے، اور پھر قرآن کی سب سے آخری آیت، اتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے، اتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور یہ آیت شریفہ سورۃ البقرہ میں۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایک روایت کے مطابق 21 دن اور دوسری روایت کے مطابق صرف 7 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو الوداع فرما دیا۔ اب میں نے جو آیتیں آپ کو بتائیں کہ سورہ نصر تو سب سے پہلے نازل ہوئی، اس کے بعد الیوم لکم اکملت لکم دینکم، اس کے بعد آیت کلالہ، اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت، اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری آیت یعنی قرآن کی آخری آیت، یہ سب آیتیں نازل ہوئیں۔ اس لیے حتمی فیصلہ محققین کا یہ ہے کہ سب سے پہلے مکمل نازل ہونے والی سورت شریفہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور سب سے آخری میں مکمل نازل ہونے والی سورت شریفہ سورۃ النصر ہے۔ یہ میں نے اتنی تفصیل سے اس لیے بتایا، یہ عام مجمع میں اس کا مزہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے آپ کو جو قرآن شریف سے مناسبت عطا فرمایا ہے اس کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے علم میں بھی ہونی چاہیے۔ اس پر بحث چلتی ہے قرآن کی آخری آیت کون سی ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ بعض لوگ آیت کلالہ کو آخری کہتے ہیں، بعض لوگ سورہ توبہ کی آیت کو آخری کہتے ہیں، بعض لوگ سورہ بقرہ کی اصل جو ترتیب ہے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس کو نقل فرمایا۔ اب آئیں سورۃ شریفہ کی طرف۔ جب سورۃ شریفہ نازل فرمائی گئی، صحابہ کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھ کر سنایا۔ الگ الگ صحابہ کے نام آتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بے تحاشا رونے لگے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس میں تو اللہ کی نصرت اور فتح اور لوگوں کے فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہونے کی خوشخبری ہے، اس میں رونے کا کیا موقع ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو رونے والے صحابی نے کہا کہ اس سورۃ شریفہ کے مضمون سے تو ایسا لگتا ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا، اور اس سورۃ شریفہ میں گویا آپ کے واپس جانے کی خبر ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح کہتے ہو، اس خبر میں مجھ کو میرے واپسی کی خبر دی گئی، اس صورت میں مجھے میری واپسی کی خبر دی گئی۔ تو اب آئے مضمون کی طرف، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے مدد اللہ، نصر اللہ یہ اللہ کی مدد، والفتح اور فتح، فتح لفظ جو ہے اس کا اصل معنی جو ہوتا ہے کھلاوٹ ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی بھی مہم میں آدمی جب کامیاب ہوتا تو کہتا ہے الحمدللہ میں نے یہ کام فتح کر لیا، ایسا کہا جاتا ہے، لیکن لفظ فتح کا اصل مطلب ہوتا ہے کھولنا۔ اسی وجہ سے سورۃ الفاتحہ کا نام سورۃ الفاتحہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہاں سے قرآن کا افتتاح ہوتا ہے، قرآن کھلتا ہی سورہ فاتحہ سے، اس لیے اس کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ تو رب نے فرمایا جب آ جائے اللہ کی نصرت اور فتح، اس فتح سے مراد بعضوں نے کہا فتح مکہ ہے، لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ ساری فتوحات سے مطلب دین اسلام کے پھیلنے میں، لوگوں کے اس دین اسلام کے قبول کرنے میں جتنی رکاوٹیں تھیں ان ساری رکاوٹوں کا ہٹ جانا یہ لفظ فتح میں شامل ہے، اور یہ تفسیر بہت جی کو لگتی ہے۔ اب پہلا لفظ ہے نصر اللہ، اللہ کی مدد۔ میرے بھائیوں، میرا جی چاہتا ہے کہ اس نصر اللہ کے بارے میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اسی نصر اللہ کو کبھی کبھی امر اللہ کہا جاتا ہے، قرآن نے بھی کہا کسی بھی کام کے ہونے میں اس وقت تک کسی کام کا واقع ہونا ممکن نہیں ہے جب تک اللہ کی مدد اور اللہ کا امر اس میں شامل نہ ہو جائے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور الحمدللہ ہر مومن اس کو جانتا ہے۔ میں اس کے پہلے عرض کیا کہ ایمان کے الگ الگ درجات ہوتے ہیں، تو یہ نصر اللہ جو ہے اللہ کی مدد، مومن کا کوئی کام، مومن کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مومن ہی ایمان رکھتا ہے نا، وہ غیر جو ہے اس کو کیا معلوم کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں، اللہ کی پہچان کس کو کہتے ہیں، اللہ کی نصرت کیا ہوتی ہے۔ مثلا آپ دیکھیے، میں اور آپ، اللہ نے ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے صحت مند رکھا ہے، کچھ چھوٹی موٹی معذوریوں کے علاوہ، تو راستہ چلتے کوئی بڑی سے بڑی رکاوٹ آئے ہم اس کو پیر کی ٹھوکر سے ہٹا دیں یا تو ہاتھ سے ہٹا دیں، لیکن اسی زمین پر ہمارے سامنے اللہ کے وہ بندے اور بندیاں بھی ہیں جن کے جسم کے کسی حصے کو اگر اللہ نے مفلوج کر دیا، اللہ نہ کرے تو کسی آنے والے روڑے اور رکاوٹ کی کیا بات ہے، کسی ماچس کی ایک تیلی کا اٹھانا بھی ان کے قابو اور قبضے میں نہیں ہے۔ ہاتھ وہی موجود ہے، جسم موجود ہے، ہاتھ بھی موجود ہے، لیکن ہاتھ سے اللہ کا امر نکل گیا، گویا ہاتھ حرکت نہیں کر رہا تھا بلکہ ہاتھ کو اللہ کی نصرت اور اس کا امر حرکت دے رہا تھا۔ بس میرے بھائیوں، اس حقیقت کو اللہ ہمارے دلوں میں بٹھا دے، پوری طرح جاگزی کر دے، تو پھر اس کے بعد ہم سے اللہ نے جو بھی کام لیا ہو اس کام پر بجائے اس کے کہ ہمارا نفس خوب پھول جائے، ہماری توجہ اللہ کی طرف ہو جائے کہ جو کچھ ہوا وہ اللہ کی نصرت اور مدد سے ہوا۔ اگر اس کی نصرت اور مدد کو اور امر کو وہ نکال لے تو اگر ماچس کی ایک تیلی نہیں اپنی جگہ سے ہلائی جا سکتی تو کسی مہم کا سر کر لینا کیا بات ہے، یا کسی کام کا کر لینا جو میرے اللہ کو راضی کرنے والا وہ کہاں ممکن ہے۔ یہ نصر اللہ جو لفظ ہے، یہ اس کو مومن ہی جانتا ہے، ایمان کا ایک جز ہے کہ کسی بھی کام کے وقوع پذیر ہونے میں، اس کے واقع ہونے میں جو چیز اصل کام کرتی ہے وہ نصر اللہ ہوتا ہے، وہ امر اللہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے، اب جا جو ہے وہ ماضی کا صیغہ ہے، جب آ جائے
اللہ کی مدد اور فتح۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اس میں دو چیزیں سمجھنے کی۔ اور آپ دیکھیں، ورائیتا میں یہ واحد کا صیغہ ہے، اور آپ دیکھیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ایک دن تھا جب آپ حرا سے تشریف لائے تھے، اور سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے کی سعادت میں نے اپنی بندی خدیجہ کو عطا فرما دی تھی۔ سب سے پہلے یہ خیال رہے کہ جہاں اللہ نے عورتوں کو فوقیت دی ہے، ان کا درجہ بلند ہے، تو سب سے پہلے میں نے کسی درس میں کہا تھا کہ جب تشریف لے جاتے تھے تو توشہ تو اماں جانی دیا کرتی تھیں، تو یہ وہ موقع تھا جو پہلی وحی کے بعد جب غار حرا سے آپ واپس تشریف لائے، تو جب آپ تشریف لے گئے تھے تو محمد بن عبداللہ تھے، اور جب واپس تشریف لے آئے تو محمد الرسول اللہ تھے۔ اور اس حالت میں جس نے سب سے پہلے آپ کی زیارت کی ہے وہ کوئی مرد نہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا، یہ شرف حضرت خدیجہ کو۔ اور اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق ایمان لے آئے، حضرت علی کرم اللہ وجہ ایمان لے آئے، حضرت زید ایمان لائے، یہ ابتدائی ایمان لانے والے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک ایک آدمی کے ایمان میں، اسلام میں داخل ہونے کے لیے آپ نے کتنی مشقتیں اور کتنی کلفتیں اٹھائیں، کتنی دعائیں کی ہیں۔ اس دن جس دن آپ کے چچا حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا تھا، تو آپ کے چہرے انور پر کیا نورانیت چھائی ہوئی تھی، کتنی خوشی تھی۔ اور اس کے چند ہی دنوں کے بعد جب عمر بن خطاب نے ایمان قبول کیا، جس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، جب انہوں نے ایمان کو قبول کیا تو اس کے بعد اس اسلام کو کتنی قوت اور طاقت نصیب ہوئی، اور ایک ایک کو اسلام میں لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے کیا کچھ مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد آج کا یہ دن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ پورے بلاد عرب میں کوئی مشرک باقی نہیں ہے۔ بہت سے قبائل، دیکھو وہ قبائلی زندگی تھی نا، تو اس زندگی کی طرز ہی الگ تھا۔ بہت سے قبائل قریش کے ڈر سے نہیں کہ اسلام قبول کر رہے تھے، ان کے دل میں حقانیت بیٹھ چکی تھی، لیکن ان کو لگتا تھا کہ ہم اگر قبول کر لیں گے تو قریش سے کون دشمنی مول لے گا۔ لیکن فتح مکہ ہوا، اور اللہ نے جب مکہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، تو وہ لوگ جن کو تکلف تھا کہ قریش کیا کہیں گے، ان کو یہ لگا کہ نہیں، اب ہمارے سوچ میں جو رکاوٹ تھی اس کو اللہ نے دور کر دیا۔ اور اس کے بعد نہ جانے کتنے قبائل، پورے کے پورے قبیلے، بہت سے ایسے قبائل تھے جو یہ انتظار کر رہے تھے کہ اگر یہ حق پر ہیں تو آنے والے کل میں ان کو غلبہ میسر نصیب ہوگا۔ انہوں نے جب آپ کو غالب ہوتے دیکھا تو ان کے دل کی جو شک و شبہ تھا وہ دور ہوا، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس لیے رب نے فرمایا کہ فی دین اللہ افواجا، کہ جب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ 23 سال میں آپ کی محنتیں، اللہ کے فضل، اس کی نصرت اور اس کی مدد سے کس مقام پر اللہ نے اس کو پہنچایا ہے کہ کل ایک ایک آدمی کا انتظار کیا جاتا تھا، اور آج لوگوں کی یلغار ہو رہی ہے۔ اس لیے اس سال کو وفود کا سال کہا جاتا ہے۔ مسلسل وفود جو تھے عام الوفود کہتے ہیں۔ جس سال میں کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آتا تھا تو اسی واقعے کے ساتھ اس سال کو وہ لوگ موسوم کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہجری جو ہے یہ
عام الوفود کے نام سے جانی جاتی ہے کہ وفد کے وفد چلے آ رہے ہیں، ہم کو بھی اسلام قبول کرنا، ہم کو بھی اسلام قبول۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ اب شرک یہاں پر اس کی کمر ٹوٹ گئی۔ جو لفظ دوسرا سمجھنے کہا وہ یدخلون فی دین اللہ، آپ دیکھیں گے کہ لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ دین اللہ، اس کے پہلے بھی 2-4 درس پہلے ہی آپ کے خادم نے یہ بات عرض کیا تھا کہ دین جو ہے وہ 3 عام معنی میں ہے، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو جو ہے وہ ہے بدلہ، انصاف، مالک یوم الدین، اور دوسرا جو ہے اس کا بہت معروف معنی وہ ہے طریقۂ زندگی۔ اس دین کو رب تعالیٰ نے یہاں دین اللہ فرمایا ہے۔ ایک مومن کے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ دیکھو، زندگی گزارنا کوئی کمال نہیں ہے میرے بھائیو۔ جس مخلوق کو، انسان کیا، جس مخلوق کو اللہ نے جتنی زندگی عطا فرمائی ہے وہ زندگی بہرحال گزر جائے گی، کسی کے روکنے سے نہیں رکتی۔ وہ زندگی جو ہے وہ برف کی طرح ہے، برف کو استعمال کیا جائے نہ استعمال کیا جائے وہ پگھل ہی جائے گی۔ برف کی تقدیر پگھلنا ہے، اسی طرح زندگی کی تقدیر گزرنا ہے۔ لیکن جس رب نے یہ زندگی کی امانت عطا فرمائی ہے، کوئی زندگی کا گزارنے والے کو اس کی طرف سے یہ توفیق ہو جائے کہ وہ اس زندگی کو اس طرح گزارے جو اس زندگی کے دینے والے کی منشا اور اس کی رضا کے مطابق، اس کو دین اللہ کہا جاتا ہے۔ خوب سمجھ لو، پورا دین اسلام، پورا دین اسلام، اس کا نام اسلام بھی قرآن میں آیا ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ دین القیم ملت ابراہیم حنیفہ، یہ بندوبست والا دین ہے، انسانی زندگی کے شیرازے کو منتشر ہونے سے بچاتا ہے۔ یہ وہ طریقہ زندگی ہے جو اس انسان کو پیدا کرنے والے اللہ کی پسند کے مطابق ہے۔ گویا اس کے ماں سوا اگر کسی طریقے پہ زندگی گزری گی تو وہ زندگی دکھاوے کے اعتبار سے کیسی ہے، اس سے قطع نظر اس کائنات کے مالک کے نزدیک وہ مردود ہوگی وہ زندگی، اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا کے مطابق۔ اسی بات کو قرآن شریف انتہائی اختصار کے ساتھ بیان فرماتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ کا کہا مانو، اس کے رسول کا کہا مانو، اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ تو دین اللہ وہ ہے جو انسان کے اعمال کو برباد ہونے سے بچاتا ہے۔ ورنہ میں نے جیسا عرض کیا کہ زندگی گزر ہی جائے گی، زندگی کا گزارنا کمال نہیں ہے، زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنا یہ زندگی کی معراج ہے۔ اس کو نا فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں۔ اس لیے یہاں پر یہ خیال رکھا جائے کہ قرآن کی یہ دین کی جو بنیادیں ہیں، 3 بنیادیں، کتاب اللہ، رسول اللہ اور اجماع صحابہ، یہ تینوں مل کر جو دین اسلام کا جو خاکہ اور سانچہ ڈھانچہ بنتا ہے، اس سب کی اصل جو ہے وہ رضا الہی۔ اگر قرآن کی آیات وحی ربانی ہیں تو احادیث رسول بھی وحی ربانی کا نام ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ کا کلام جو ہے اس کے الفاظ بھی نازل ہوئے ہیں، اور کلام رسول جو ہوتا ہے اس کے معنی اور مفہوم آپ کے قلب پر نازل فرمائے جاتے ہیں، الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کی حیات طیبہ سے جن لوگوں نے براہ راست کسب فیض کیا ہے، براہ راست جنہوں نے زندگی کے جینے کا طریقہ سیکھا ہے، وہ حضرات صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اس لیے ہمیشہ آپ کا خادم عرض کرتا ہے اپنے بزرگوں سے اور اپنے اساتذہ سے سمجھ اور سیکھ کر کہ اجماع صحابہ، جس چیز پر حضرات صحابہ کا اجماع ہو جائے وہ بھی دین کے ایک اہم حصہ بنتا ہے۔
مثلا ابھی پچھلے جمعے میں نے یہ بات عرض کیا تھا جمعے کے بیان میں کہ نماز جمعہ میں جو 2 اذانیں ہیں بالکل اس پر متفقہ یہ تحقیق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک ہی اذان ہوتی تھی، صدیق اکبر کے دور میں بھی ایک ہی اذان ہوتی تھی، عمر فاروق کے دور میں بھی ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لگا کہ اب مدینہ کی آبادی بہت دور تک بڑھ گئی ہے، اور مقصد تو دیکھو، رب تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو، جمعہ کے دن جب نماز کے لیے اذان کہی جائے تو اللہ کے ذکر یعنی خطبے اور نماز کی طرف دوڑ پڑو اور ساری خرید و فروخت کو ترک کر دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ جو اذان خطبے کے پہلے مسجد میں دی جاتی ہے وہ اذان کی آواز ہمارے کسی ایمان والے بھائی کے کانوں تک نہ پہنچے، اور اس اذان کی آواز نہ پہنچنے کی وجہ سے کہیں قرآن کے اس حکم پر عمل کرنے سے وہ نہ رہ جائے۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ایک مزید اذان کا اضافہ کیا کہ اس خطبے کی اذان کے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ بازار میں سے ایک اذان دی جاتی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ بازار میں سے اذان دی جائے گی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر تو اس کی آواز دور تک پہنچے گی، اور یہی وجہ ہے کہ اذان جمعہ کے احکام جو ہیں وہ پہلی اذان سے ہی سارے کے سارے احکام لاگو ہو جاتے ہیں کہ نماز جمعہ کی تیاری کے علاوہ باقی کوئی کام جائز نہیں ہے، نہ کھانا، نہ پینا، نہ لیٹنا، نہ بیٹھنا، نہ کچھ اور کرنا، نہ کتاب کا مطالعہ کرنا۔ نماز جمعہ اللہ کا ذکر، بس اس کے ساتھ پہلی اذان سے یہ احکام نافذ ہو جاتے ہیں۔ اب جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے مشورے سے اس چیز کو نافذ فرما رہے ہیں تو سینکڑوں صحابہ موجود ہیں۔ اب کوئی اگر عقل سے پیدل یہ بولنے لگے کہ یہ پہلی اذان جو تم دیتے ہو یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ بدعت ہے اور فلانا ہے، تو اس کو یہ کہنا پڑے گا کہ اس کو پاگل خانے میں جا کے بھرتی کر دو۔ ارے صحابہ کی وہ مقدس جماعت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک سے جتنا واقف ہیں اور جتنے حق پرست ہیں، اور مزاج رسالت کے خلاف کوئی چیز ذرا برابر برداشت کرنے کو تیار نہیں، وہ صحابہ جب اس پہ اجماع کرتے ہیں تو 1500 سال پہلے بعد میں پیدا ہونے والا کائے کو زیادہ عقل بتا رہا ہے، تیری آخرت خطرے میں پڑ جائے گی۔ وہی حال اس نماز تراویح کا ہے۔ ہاں، تراویح کی جماعت باقاعدہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا، لیکن ذرا سوچو تو صحیح کہ جب وہ جماعت قائم کی گئی تو کتنے صحابہ موجود تھے۔ تو صحابہ کو تم نے کیا سمجھا ہے؟ جن لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اللہ نے پسند فرمایا وہ کیسے لوگ ہوں گے میرے بھائی؟ یہ بات اسی پر ختم کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات فرمایا کہ فی دین اللہ افواجا، کہ جب لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے، فسبح بحمد ربک واستغفر، تسبیح بیان کیجئے حمد کے ساتھ اپنے رب کی، اور اسی سے استغفار کیجئے، اسی سے مغفرت چاہیے۔ اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، امی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سب کی نقل کردہ الگ الگ روایات یہ سب کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس صورت شریفہ کے نزول کے بعد مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مقدس پہ جو الفاظ ہوا کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے
صرف اللہ کی تسبیح اور حمد اور استغفار یہی فرماتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے جواب میں کہتے ہیں ام سلمہ جو ہم سب کی ماں ہیں، ان کے جواب میں وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورہ اعزاجہ پڑھ کے سنائی کہ میرے رب نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ فسبح بحمد ربک واستغفر، تسبیح بیان کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت مانگو۔ اب میرے بھائیو، تسبیح بیان کرنا، حمد بیان کرنا، اس کو کیا دیکھنا ہے؟ یہ تو عبادات میں بہت ہی ذکر اللہ ہے، لیکن واستغفر، اور اسی سے مغفرت طلب کرو، انہو کان توابا، اس لیے کہ وہی سب سے بہتر توبہ کا قبول فرمانے والا ہے۔ استغفار کہاں کیا جاتا ہے؟ یہ استغفار اپنی خطاؤں پر، اپنی گناہوں پر معافی طلب کرنا استغفار کہلاتا ہے۔ اس ذات عالی کو جس سے زیادہ بہتر پورے نسل آدم میں کوئی اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنے والا نہیں ہو سکتا، اس ذات کو رب تعالیٰ فرما رہے ہیں واستغفر، آپ اللہ سے مغفرت چاہیے۔ تو مجھے بتاؤ عام لوگوں کے لیے اس کا کیا حکم ہوگا؟ میں نے اس کے پہلے بھی عرض کیا کہ ہماری کوئی مجلس ہو میرے بھائیو، وہاں اپنا محاسبہ کرے، وہی ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ مختلف روایات، یعنی اس صورت شریفہ کے نزول کے پہلے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن بھر میں 70 مرتبہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ دوسری روایت میں ملتا ہے، فرماتے ہیں میں دن بھر میں اللہ سے 100 مرتبہ مغفرت طلب کرتا ہوں۔ وہ نبی جو اللہ کے بعد سب سے زیادہ قابل احترام ذات ہے، جس کی مختلف قرآن شریف کی آیات اور احادیث کو جمع کر کے جس کی ذات کو وجہ تخلیق کائنات کہا جاتا ہے، جو شافع محشر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے لے کر کوئی اگر صدیق ہوتا ہے تو وہ صدقہ ہے محمد الرسول اللہ کا، کوئی فاروق ہوتا ہے تو وہ صدقہ ہے محمد الرسول اللہ کا، کوئی مقام صحابیت پر فائز کیا جاتا ہے تو وہ صدقہ ہے محمد الرسول اللہ کا، کوئی اپنے وقت کا قطب و غوث اور ولی ہوتا ہے تو وہ صدقہ ہے رسول اللہ کی ذات عالی کا۔ آخری فرد جو ایمان والا پیدا ہوگا، ان سب کے ایمان کا اجر اور ثواب اور ان کے اعمال صالحہ کا ثواب جس ذات عالی کو ملنے والا ہے، اس سے رب تعالیٰ فرما رہے واستغفر، اور آپ مغفرت طلب کیجیے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے میرے بھائیوں؟ آج کے اس درس کا آخری حصہ، اپنے آپ کو توبہ اور استغفار کا خوگر بنائیے، عادی بنائیے اپنے روزانہ کے اعمال میں، جس کے پہلے بھی کہا ہے اپنے روزانہ کے اعمال میں۔ دیکھو آج چاند کی 1 تاریخ تھی، وہ گزر گئی، 2 تاریخ لگ گئی، مغرب کے بعد تاریخ بدل جاتی ہے۔ اپنے آپ کے لیے جب اللہ نے آپ کو قرآن شریف سے تعلق عطا فرمایا ہے اپنے فضل و کرم سے، تو اللہ کے لیے اپنے آپ کو کم سے کم 1 پارہ روزانہ تلاوت کرنے کا عادی بناؤ۔ روزانہ 1 پارے کی تلاوت کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ مہینہ پورا ہوگا اور آپ کا قرآن کا ایک دور ہو جائے گا۔ سارے لوگوں کے قرآن کے دور رمضان میں گنے جائیں گے، اس لیے کہ وہ رمضان کے شروع میں قرآن کھلے گا اور پھر رمضان کے آخر میں بند ہو جائے گا۔ کیا کریمانہ فیصلہ فرمایا اس کریم اللہ نے کہ سال کے 12 مہینے تمہارے ہاتھ میں اپنا مصحف، اپنا کلام دے دیا۔ میرے بھائیوں، اس کی قدر کرو، کم سے کم 1 پارہ۔ اب اگر کوئی شخص ایسا ہے بیچارہ جس کی تلاوت میں بہت کمزوری ہے، بہت رک رک کے وہ تلاوت کرتا ہے، اس کو 1 پارہ پڑھنے میں گھنٹہ، تو ٹھیک ہے، وہ پھر جتنا اللہ اس کو توفیق۔ قرآن نے کہا فقرؤ ما تیسر من، آسانی سے جتنا پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھو۔ دوسرے، نمازوں کی پابندی کے ساتھ میں آپ سے عرض کروں، نمازوں میں کوئی ایڈجسٹمنٹ مت کرو، اور اپنی نماز کے ساتھ اپنے گھر والوں کی نماز کی ریکھ دیکھ کرو۔ آج اگر ہماری بہو اور ہمارے بیٹے گھر میں نمازی ہوں گے
تو انشاءاللہ ہماری اگلی نسل جو پوتوں اور پوتیوں کی ہوگی اس کو نمازی بنانے کے لیے کوئی الگ سے محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ ماحول سب سے بڑا استاد ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ اگر گھر میں دین ہوگا، گھر میں تلاوت قرآن ہوگی، گھر میں ذکر اللہ ہوگا، گھر میں دعائیں ہوں گی، گھر میں آنسو بہائے جائیں گے، گھر میں استغفار کیا جائے گا، گھر میں اللہ کی عظمت کا بیان کیا جائے گا، تو انشاءاللہ یہ معصوم قلب اور معصوم ذہن جو بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتا، وہ یہ سب کچھ اخذ کر رہا ہوگا، اور آنے والے کل میں اس کا مسلمان ہونا بھی ہمارے لیے ذریعہ ثواب بن جائے گا۔ تو تلاوت قرآن نماز کی پابندی کے ساتھ، اور نمازوں میں بھی میں بہت آپ کو شدت سے یہ بات کہتا ہوں، نماز فجر خاص طور سے، وہ جو قرآن شریف کی آیت شریفہ ہے نا، جس میں رب نے فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، تو صلاۃ الوسطیٰ سے بہت سے مفسرین نے نماز عصر لیا ہے۔ بعضوں نے کہا کہ اس سے مراد سب نمازیں ہیں، لیکن بعضوں نے کہا اس سے مراد نماز فجر ہے۔ سب نمازوں کی حفاظت جو ہے آسان ہے، لیکن بطور خاص نماز فجر میرے بھائیوں، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اللہ نے آپ کو قرآن سے نوازا ہے، نماز فجر کی پابندی کی کوشش کی، اپنے لیے بھی اور اپنے گھر کے لیے بھی، پھر اس کی خیر، اس کی برکات، اس سے روزی میں برکت، اپنے معاملات میں آسانیاں، سہولیتیں، وہ سب آپ دیکھیں گے۔ یہ بات میں نے کسی درس میں عرض کیا تھا، پھر سے عرض کرتا ہوں کہ عام طور سے جو گناہ کا ماحول بن جاتا ہے، گناہ اور ثواب، نیکی، ان دونوں کے عمل کرنے میں ماحول کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو جس گناہ کا عام ماحول بن جائے، اگر کوئی اس گناہ سے ہٹ کر کام کرے تو اس کا اجر اور ثواب بھی اسی درجے میں ہوتا ہے۔ وہ جو حدیث شریف آپ بار بار سنتے ہیں نا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے امت کے فساد کے دور میں جو میری سنتوں کو زندہ کرے گا اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب۔ فساد کے دور میں میری سنت کو مطلب ایسا فساد کا دور ہوگا کہ سنت رسول ترک کی جائے گی، رسول اللہ کی سنتوں کو ترک کیا جائے گا، صرف خواہشات نفسانی پہ لوگ عمل پیرا ہو رہے ہوں گے۔ تو ایسے موقع پر میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ایک عام ماحول ہے اس امت مسلمہ کا، 100 میں سے 95 آدمی تو بے نمازی، اس میں سے 5% جو نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں سے بھی فجر خالی 2.5% ہی پڑھتے ہیں۔ ارے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے، چھوٹی مسجد اگر ہو اور زیادہ آزو بازو آبادی نہ ہو تو بیچارے امام صاحب کو انتظار کرنا پڑتا ہے کوئی آئے تو میں جماعت کروں۔ تو نماز فجر کی خاص طور سے اور باقی نمازوں کی، ذکر اللہ میں روزانہ کلمہ طیبہ، روزانہ درود شریف اور روزانہ استغفار، کم سے کم 100 مرتبہ۔ میں تو آپ سے عرض کروں کہ صبح شام دونوں مرتبہ 100 مرتبہ ہو۔ میرے بھائیوں، بہت وقت نہیں لگتا، کام چند منٹوں کا ہوتا ہے یہ۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی اجازت بھی ہے کہ آدمی چلتے 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 ذکر کر رہا ہے، لیکن چلتے چلتے ذکر کرنا اور یکسوئی کے ساتھ کہیں بیٹھ کے مسجد میں یا گھر کے کسی کونے میں، اس میں فرق پڑتا ہے۔ یہ سمجھ لیجیے، میں گاڑی چلا رہا ہوں تو گاڑی چلا رہا ہوں اگر، تو میرا توجہ جو ہوگی وہ ذکر کی طرف یکسوئی ہوگی کیا؟ ارے اتنا ٹریفک ہے کہ ذرا غلطی ہو تو ہم کتنے بھی احتیاط سے چلے، پیچھے والا ٹھوک دے، سامنے والا ٹھوک دے، تو یہاں کیا یکسوئی ہوگی؟ لیکن اس کے مقابلے میں تھوڑا وقت اللہ کے لیے نکالو نا، تھوڑا وقت نکالو۔ اور بہت ادب سے عرض کرتا ہوں، اپنی زندگی سے لغویات اور فضولیات کو نکال دو، بہت آسان ہو جائے گا ان کاموں کے لیے وقت کا نکالنا۔ کسی وقت میں ہمارے دفتر میں ایسا چلتا تھا کہ بیچارے جو ریٹائر ہو جاتے ہیں نا، ان کی زندگی کم ہو جاتی ہے۔ کائے کو کم ہو جاتی ہے؟ ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں رہتا، کوئی کام نہیں رہتا، ان کی زندگی دوبھر ہو جاتی ہے، پھر گھٹ گھٹ کے مر جاتے ہیں۔ میرے سامنے جب بات آئی، میں نے کہا ہمارے الحمدللہ مسلمانوں کے پاس اتنا کام ہے کہ اس کو کبھی گھٹ گھٹ کے مرنے کا موقع ہی نہیں آیا۔ ارے اللہ نے فرصت عطا فرمائی ہے، اللہ کی ذات عالی کے ساتھ مشغول ہو جاؤ، اللہ کے ذات عالی کے ساتھ مشغول ہو جاؤ۔ جب تک تم اس کے کلام کی تلاوت کرتے رہتے ہو، اللہ تم سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ کا کلام تمہاری زبان سے ادا ہوتا رہتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا مصروفیت ہو سکتی ہے مومن کی؟
اس لیے اپنے آپ کو مشغول کرو اللہ کی ذات کے ساتھ۔ میرے بھائیو، آخری حصہ جو کہ فسبح بحمد ربک واستغفر، تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، واستغفر، اور اس سے مغفرت چاہیے۔ مغفرت چاہیے سے کبھی بھی یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا اور نہیں لینا چاہیے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہو، نہیں۔ دیکھو، ذکر اللہ، استغفار، اگر ہمارے نام اعمال میں کوئی گناہ ہے اس کو مٹانے کا سبب بنیں گے، لیکن جن کے نام اعمال کو اللہ نے نیکیوں سے ہی لبریز رکھا ہے اور وہاں کوئی بھول چوک اور کوئی گناہ نہیں ہے، تو وہاں ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنیں گے۔ وہ ذات رسول جس پر پورے فرشتے بھی اور اہل ایمان بھی مسلسل درود بھیج رہے ہوں، اس کی کیا ذات ہوگی؟ اس کو فرمایا واستغفر، اور آپ مغفرت طلب کیجئے۔ آپ سے پھر ادب سے کریں، اپنے آپ کو استغفار کا خوگر بناؤ۔ انہ کان تواب، بے شک وہ وہی تواب ہے۔ تواب جو ہے توبہ کا قبول کرنے والا، اس لیے کہ انہو کی ضمیر جو ہے پیچھے اللہ کا تذکرہ چل رہا، تو ہو کی ضمیر اللہ کی ذات عالی کی طرف ہے، لیکن یہی تواب کا لفظ جب بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتا ہے بہت توبہ کرنے والا۔ اس لیے عربی زبان کے کسی ایک لفظ میں ایک معنی میں جو اڑ گئے تو اڑ کے ہٹنے کو تیار نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے معنی، مفہوم، اس کے یعنی مقام کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ یہاں رب کائنات کی ذات ایسا کریم آقا ہے، اب انداز فرمائے اس کا تواب ہونا، اس کا تواب ہونا کہ حکم اس کا توڑا، جس کا دیا کھاتا ہے، جس کے احسان کے سائے میں زندگی گزر رہی ہے، اس کا حکم توڑ ڈالا، اور اس کے بعد بھی اس کی بارگاہ میں استغفر اللہ کہہ دیا، اللہ میری معاف کر دو، اللہ معاف کر دیجئے مجھ سے غلطی ہوئی اللہ، اور بس ایسا کریم آقا ہے کہ اس نے تیرا اقرار جو تھا اسی کو سب کچھ مان کر تیرے گناہوں کو بخش بھی دیا۔ اور صرف گناہوں کی بخشش نہیں ہوتی بلکہ گناہوں کی بخشش کے ساتھ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل بھی دیا جاتا ہے۔ بس میرے بھائیوں، اسی پر بات کو ختم کرتے ہیں۔ چلتے چلتے یہ بات یاد دلا دوں آپ کو کہ آج الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ 110 نمبر کی سورۃ شریفہ پڑھی گئی۔ انشاءاللہ اگلی 1 تاریخ کو، یعنی جو 1 تاریخ ہوگی 2023 کی، اگلا اتوار 1 تاریخ کی رہے گی، 1 تاریخ کو انشاءاللہ سورہ لہب، اور 8 تاریخ کو انشاءاللہ سورہ اخلاص، اور اس کے ساتھ ہی 15 تاریخ جو آئے گی اس 15 تاریخ کو سورہ فلق اور سورہ ناس کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ہمارے اس دور کی اللہ کی نصرت، اس کی مدد، اس کے فضل، اس کے کرم، اس کی داد، اس کی عطا، اس کی روشنی میں اس کی مدد سے انشاءاللہ اس دور کی تکمیل ہو جائے گی۔ 15 جنوری تکمیل دور کی تاریخ ہے، اور اس میں ہمارے ساتھیوں نے ملک کی مشہور شخصیت حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی مدد ذلہ العالی کو مدعو کیا ہے۔ حضرت نے قبول بھی فرمایا ہے ہماری دعوت کو، الحمدللہ ان کی ٹکٹ بھی بن چکی ہے، لیکن اس کے بعد بھی حضرت کی صحت جو ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہے۔ پچھلے کئی مہینوں سے کیا یہ کہہ سکتے ہیں کئی برسوں سے صحت کے مختلف مسائل ہیں۔ ابھی پچھلے مہینے جو حضرت کا سفر ہوا تھا افریقہ کا، وہ علاج کے لیے وہاں تشریف لے گئے تھے۔ اسے آپ انداز فرمائیں کہ کتنے مسائل ہوں گے۔ ہمارے بزرگ ہیں، اور میرے بھائیوں یہ اہل اللہ جو ہیں چند ہی لوگ بچے ہیں، اور ایک اللہ کا نیک بندہ چلا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے اس کی جگہ کوئی دوسرا لیتا نہیں ہے۔ ان کی صحت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ ان کو ہمارے جلسے میں شرکت کا موقع عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ہی حضرت کے ساتھی ایک بڑی مشہور شخصیت ہے جنہوں نے اس کے پہلے ایک مرتبہ ہمارے یہاں درس بھی فرمایا تھا، حضرت مولانا سید محمد مصطفیٰ صاحب لاتور کے، وہ مظاہری ہیں اور اپنے استاد التفسیر ہیں وہاں کے مدرسے میں، اور مہینے میں 27 دن درس قرآن فرماتے ہیں مہینے میں، یعنی قرآن شریف سے کتنا لگاؤ ہے۔ ہم لوگوں کو ایک پارہ پڑھنا،
لاتور سے وہ ناندیڑ جاتے ہیں درس کرنے کے لیے مہینے میں کئی مرتبہ۔ ہم لوگ تو 1 گھنٹہ مہینے میں آ کے درس سن لیتے ہیں، جیسے مولانا عبدالکریم پاریکھ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی پوری خاندان پر اور تعلیم القرآن پر احسان کر دیتے ہیں۔ ارے بھیا اپنے اوپر احسان کرتے باپ، اور دوسرے کسی پہ نہیں کرتے۔ 27 دن وہ شخص جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے، ان کا بھی بیان ہوگا، ہمارے امیر محترم بھی کچھ فرمائیں گے، اور تکمیل انشاءاللہ یہ گنہگار کرے گا، اور اس کے بعد اس کا افتتاح جو ہوگا وہ حضرت مولانا انشاءاللہ فرمائیں گے۔ یہ باتیں اس لیے عرض کیا کہ دعا کی سخت ضرورت ہے، اتنا بڑا پروگرام ہو رہا ہے، دعا بھی فرمائیں، اور اس میں اپنے طور سے، اس لیے کہ آپ کا پروگرام ہے، یہاں کسی ایک آدمی کا، مجلس تعلیم القرآن آدمی کا نام تھوڑی ہے بھائی، یہ تو ایک انسانوں کا پورا ایک گروہ ہے، اس کا نام ہے، آپ کا پروگرام ہے۔ ذہنی طور پر آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ اپنے رفقا، اپنے دوست احباب کو ابھی سے 15 تاریخ کی دعوت دے کے رکھ سکتے ہیں کہ بھئی 15 تاریخ کو قرآن شریف کا دور مکمل ہو رہا ہے، اتنے بزرگ شخصیات آ رہے ہیں، آپ ابھی سے اس کا پروگرام بنا لو۔ دوسری بات جو کئی ہفتے سے عرض کر رہا ہے آپ کا خادم، کہ ہمارا جو مکان لینے کے لیے تعلیم القرآن کے قرآن کی خدمت کے لیے بھائیوں، کسی آدمی کے لیے نہیں، جو مکان لینے کا جو مسئلہ درپیش ہے، اور ظاہر ہے کہ بڑی رقم ہے، 1,40,00,000 تو خالی 1,40,00,000 1,40,00,000 تو صرف یعنی اس کی رجسٹر تک ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو درست کرنا بنانا وہ ایک الگ مرحلہ ہے، تو بڑی رقم ہے، لیکن ظاہر ہے جب کئی مسلمان، کئی اللہ والے اکٹھے ہو جائیں تو کوئی بڑی چیز بڑی نہیں رہے گی، اللہ کا امر، اس کی نصرت اس میں شامل ہو جائے، اور آپ ارادہ فرما لیں تو انشاءاللہ اللہ آسان فرمائے گا۔ جن لوگوں نے تعاون نہیں فرمایا وہ تعاون فرمائیں، اور آپ اپنے احباب سے، کچھ ایسے کام ہوتے ہم خود نہیں کر سکتے مگر دوسرے ایسے لوگ ہوتے ان سے کروایا جا سکتا ہے، ان احباب کو بھی اس طرف متوجہ فرمائیں تاکہ وہ کام وقت سے پہلے اللہ کی مدد سے اور کیا جا سکے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک النبی الامی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ اس دور میں بھی آپ نے ہم گنہگاروں کو اپنے فضل، اپنے کرم سے، جو اپنی کتاب سے آپ نے ہمارا تعلق رکھا ہے، اے اللہ ہمارے مرتے دم تک اس تعلق کو باقی رکھنا۔ اے اللہ ہماری موت بھی خادم قرآن کی حیثیت سے ہو، اے اللہ ہم قبر سے اٹھیں تو بھی ہم خادم قرآن کی حیثیت سے اٹھیں، اے اللہ تیری بارگاہ میں ہم کو جمع بھی کیا جائے تو خادم قرآن کی حیثیت سے کیا جائے، اور ہمارا حشر و حساب بھی ہو تو تیری کتاب کے خادم کی حیثیت سے ہو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین سامنے جو مراحل ہیں، اے اللہ ابھی درس میں تو نے یہ بات اپنے گنہگار بندے سے کہلوائی کہ بغیر تیری نصرت اور بغیر تیرے امر کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ تعلیم القرآن کے سامنے مراحل ہیں، اے اللہ ایک تو تکمیل دور کا مرحلہ، اس میں تیرے جن نیک بندوں کو بلایا گیا ہے، اے اللہ ان کو بہترین صحت عطا فرما، ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، ان کو اس جلسے میں شرکت کی توفیق عطا فرما، اور اللہ ہماری محنتوں کو بھی قبول فرما لے، اور خدمت قرآن کے لیے جو دوسری جگہ مطلوب ہے اس کا لینا بھی آسان فرما دے۔ اے اللہ اے الہ العالمین تو کن فرما دے، اور تو کن فرما دیتا ہے تو کام ہو جاتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔